والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين۔ بزرگان محترم، پچھلے 3 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی جا رہی تھی کہ آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کا کیا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ پہلے جمعہ میں نے بتایا تھا 3 آدمیوں کا واقعہ سنا کر جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، یہ کام ہم نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر ہمارا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی تھی۔ دوسرے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم کسی مصیبت میں پریشانی میں پھنس جاؤ یا گر جاؤ یا کسی بلا کے شکار ہو جاؤ اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ایسے موقع پر مدد کرے اور آسمان سے آپ مدد کے طلبگار ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو صبر کو مضبوطی سے پکڑے رہو، واویلا مت مچاؤ، شور مت مچاؤ، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تیسرے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ بلاؤں سے مصیبتوں سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ جس کو دعا سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد بیٹھ کر دعا کریں یا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ایک دعا تو یہ کہلاتی ہے۔ بعض دعائیں وہ ہیں جس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف زبان سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے آدمی نیند سے بیدار ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ بات سکھلائی کہ دعا پڑھو۔ بیت الخلاء جا رہے ہیں تو حضور نے ہم کو سکھایا کہ تم دعا پڑھو۔
بیت الخلاء سے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا پڑھو۔ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا پڑھو۔ جب تم اپنی گاڑی یا سواری پر سوار ہوتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا پڑھو۔ اور جس جگہ پر تم پہنچ گئے جہاں جانے کے لیے تم نکلے تھے وہاں جب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب دعا پڑھو۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعا پڑھو۔ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور نے فرمایا دعا پڑھو۔ جب سونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو فرمایا دعا پڑھو۔ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو فرمایا دعا پڑھو۔ ہماری زندگی میں جس چیز کی کمی ہے وہ ان دعاؤں کی کمی ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ اتنی دعائیں جو صبح سے شام تک کی ہمیں بتائی گئی اور سکھائی گئی ہیں، ہم خود غور کر لیں کہ ان میں سے کتنی دعاؤں کا اہتمام ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، اور ان دعاؤں کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا آپ پڑھ رہے ہیں فائدہ مجھے ہو رہا ہے لہٰذا آپ اسے ایزی لے رہے ہیں کہ ان کے فائدے کے لیے میں کیوں دعا پڑھوں، جبکہ ان دعاؤں کا فائدہ راست طور پر ہماری اپنی ذات کو ہونے والا ہے۔ ہم جو مصیبتوں اور بلاؤں کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ روز مرہ کی صبح سے شام تک کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ ساری دعائیں دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ اگر ہم ان کا اہتمام کرنا شروع کریں گے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس دعا کا جو اثر بتایا گیا ہے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے ہم خود دیکھ لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جگہ جگہ پر انسان اپنی طاقت اور اپنی قوت پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذات عالی کے حوالے کر دیتا ہے کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں جب تک آپ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ تو ان دعاؤں کا بطور خاص اہتمام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ مصیبتیں چاہے زمینی ہو، بلائیں چاہے آسمانی ہو، آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے۔ صرف بلاؤں کا، مصیبتوں کا یا وباؤں کا شکوہ کرنے سے کوئی چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک توڑ بتایا گیا ہے، اس توڑ کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں میں نے گزشتہ 3 جمعہ میں تسلسل کے ساتھ بتایا ہے۔ اب میں آپ کو چوتھی چیز بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صدقے کا مزاج تقریباً نکل گیا۔ صدقہ کرنے کا مزاج تقریباً ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ پہلے دور میں بڑے بزرگوں کے اندر، خاندان کے بڑے جو ہوتے تھے ان کے اندر اکثر یہ مزاج دیکھنے میں پایا جاتا تھا کہ جب بھی گھر میں کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بیماری کسی کو آ جاتی تھی تو فوراً وہ لوگ صدقہ کرتے تھے، فوراً صدقہ کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ جب مریض کے بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں تو اب بولتے مولانا بکرا دینا ہے، کہاں دینا؟ آخر تک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پیسہ ہمارا محفوظ رہے، مریض اچھا ہو جائے۔ آخر تک انتظار کرتے ہیں۔ دواخانوں میں ہم ہزاروں روپے برباد کرنے تیار ہیں، بلکہ لاکھوں روپے بل پے کرنے تیار ہیں،
لیکن اس مریض کی صحت کے لیے صدقہ کرنے تیار نہیں ہے. جبکہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. اب ہماری جھولی میں ایسے نیک کام کون سے ہے جس سے اللہ ہم سے خوش ہوتا ہو؟ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ ہم لوگ اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں. صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم پر خدا کو غصہ آتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں صدقے کا مزاج نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. بخار آ گیا گھر میں کسی کو تو ہم دواخانے کو جانے کی فکر ضرور کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن لے جانے سے پہلے 2 روپے کسی کو صدقہ تو دیجیے، 5 روپے کسی کو صدقہ تو کریے. اچھا، صدقے کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. صدقے کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں ہے. کوئی بھی چیز دیجیے. کھانا دے دیجیے، کوئی غریب آیا 2 روٹی اسے دے دیجیے اچھی تازی، کوئی تازہ کھانا اسے دے دیجیے، کسی کو 2 کلو چاول دلا دیجیے، کسی کو 4 کلو گیہوں دلا دیجیے، کسی کو ایک چائے پلا دیجیے صدقے کی نیت سے. یہ سب صدقہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے گھروں سے نکل گئی آج. 200 روپیہ ڈاکٹر کی فیس ہے، بھلے دینے تیار ہے. 500 روپیہ ڈاکٹر کی فیس ہے، دینے تیار ہے. بچے کو دواخانے کو، ماں کو دواخانے کو لے جا کے لانے تک 1000 روپے خرچ ہو جائیں، ہم کرنے تیار ہیں. کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ میں صدقہ بھی کیجئے. ایک ہے دنیاوی طریقے کا علاج، ایک ہے اسلامی طریقے کا علاج. ہم دنیاوی طریقے کا علاج کرانے کے لیے ہزاروں روپے دینے تیار ہیں، لیکن اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپنانے ہم تیار نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، بلاؤں سے، وباؤں سے بچنے کا حل اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ صدقہ کرو، صدقہ کرو. صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. مصر کا ایک واقعہ ہے. ایک بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا. وہ ایک دکان پہ گوشت لینے کے لیے پہنچا. لوگوں نے لکھا ہے اس کی دولت کا اندازہ شاید اسے بھی نہیں تھا. اتنی دولت کا وہ مالک تھا. قدیم زمانے کا واقعہ ہے. جب وہ گوشت لینے کے لیے دکان پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک عورت ہے. وہ قصائی جو گوشت کے چچڑے کاٹ کر پھینک رہا تھا تو وہ اسے اٹھا کر تھیلی میں ڈال رہی تھی. تو یہ آدمی اپنے مال و دولت کے نشے میں کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے. سوچا کہ شاید کسی کتے کو ڈالنے کے لیے لے رہی ہوگی. لیکن کھڑے کھڑے اس نے اس عورت سے پوچھ لیا کہ کیوں یہ چچڑے تم جمع کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے گھر میں یتیم بچے ہیں. وہ گوشت کھانے کی فرمائش کرتے ہیں اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کو گوشت کھلا سکوں. یہ صاحب جو گوشت کے چچڑے پھینک رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ گوشت کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو میں اس کو اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ ان چچڑوں کو گھر لے جاؤں گی، اسے صاف کر کے جو گوشت کے ٹکڑے اس پر لگے ہوئے ہیں اس کو علیحدہ کروں گی چچڑوں سے، پھر اس کے بعد اسے کھلاؤں، بچوں کو پکا کے کھلاؤں گی. اس تاجر کے دل پہ ایک چوٹ لگی. اس نے اس گوشت کی دکان والے سے یہ کہا کہ یہ عورت جب تمہاری دکان پر آئے
اور تم سے جتنا گوشت مانگے اتنا گوشت اس کو دے دیا کرو، میں اس کے پیسوں کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، جب بھی میں گوشت لینے آؤں گا تم مجھے بتا دینا، میں اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا۔ اور چلا گیا۔ وہ اکثر عورت آتی جاتی گوشت لیتی رہتی، جاتی جاتی، کچھ دن کے بعد وہ تاجر بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ سارے حکماء اس دور کے ڈاکٹرز جو تھے علاج کرنے والے سب نے کہا کہ نہیں صاحب اب ان کو گھر لے جائیے، ان کو گھر لے جائیے، اب یہ ان کی زندگی ان کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، ان کو گھر لے جائیے۔ تو اس آدمی کو گھر لا لیا گیا، دوائیں وغیرہ سب بند ہو گئی، تو بجائے وہ مزید بیمار ہونے کے اب صحت مند ہونا شروع ہوا، آہستہ 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 ایک دن آیا کہ وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ اب صحت یاب ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ چیک اپ کے لیے جب دواخانہ گیا تو جنہوں نے اس کا علاج کیا وہ حیرت میں پڑ گئے کہ تمہاری صحت کیسی ہوئی، کیا دوا تم نے استعمال کی، کیا بنیادیں ہیں، تمہارے صحت مند ہونے کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ علاج دواؤں سے نہیں ہوا، اس نے کہا کہ یہ علاج دواؤں سے نہیں ہوا بلکہ یہ علاج دعاؤں سے ہوا ہے۔ اس آدمی نے اندازہ لگایا کہ شاید میرے حق میں اس بیوہ کی اور ان یتیموں کی دعائیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ صدقے کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے گھرانوں میں سے صدقے کا مزاج تقریباً ختم ہو گیا، لہذا ہم اپنا ایک مزاج بنائیں صدقہ دینے کا۔ ہم نے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں علماء سے سنا ہے کہ وہاں کے دکاندار اور کینیڈا کے اندر بھی وہاں کے جو مسلمان ہیں اپنے گھروں میں ڈبے رکھتے ہیں، اپنے گھر میں، کینیڈا کے اندر گھروں میں ڈبے رکھتے ہیں اور لوگ اس کے اندر صدقے کے نام سے پیسے ڈالتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی جا کے دستک دیتا ہے پوچھتے ہیں کون ہے؟ میں فلانا ہوں، کیا چاہتے ہیں؟ بولے مدد چاہتا ہوں، ڈبہ لا کے دے دیں۔ دل پہ کوئی بوجھ نہیں، کیونکہ پہلے سے دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پہلے سے دینے کے لیے رکھے ہوئے، دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ انتظار رہتا ہے کوئی آدمی آئے جس کو ہم دیں۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر کاروباریوں کے بارے میں ہمارے ساتھیوں نے بتایا، کچھ ساؤتھ افریقہ کے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ دیوبند میں پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو مزاج ہے وہ یہ ہے، دکان پر 3 قسم کے ڈبے رکھتے ہیں۔ ایک ڈبہ رکھتے ہیں للہ کے نام سے، للہ کا مطلب عطیہ، خالص اللہ کے لیے۔ دکاندار شام میں دکان بند کرتے وقت میں غلے میں سے جو وہاں کی کرنسی ہے وہ $1 $2 اس میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے لیے ہے بھائی۔ اور دوسرا ڈبہ رکھتے ہیں وہ لوگ صدقے کے نام سے، اس میں کچھ رقم اس میں ڈال دیتا ہے۔ تیسرا ڈبہ وہ لوگ رکھتے ہیں زکوٰۃ کا، کہ آج مجھے کتنی آمدنی ہوئی ہے، اتنی آمدنی، یہ سیل ہے اور یہ نفع ہے، لہذا اس نفع کا کیا زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، لہذا اتنی زکوٰۃ نکالا ڈبے میں ڈال دیا۔ 3 ڈبے اپنی دکان پر وہ لوگ رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی آیا پوچھے کہاں سے آئے ہو بھائی؟ مسجد سے آئے ہیں بھائی۔ کیا کام ہے؟ بولے فلانا کام ہے، تو وہ للہ کے جو پیسے ہوتے ہیں عطیے کے اس میں سے نکال کے کچھ دے دیتے ہیں، یہ لے لیجئے بھائی۔ کوئی بوجھ نہیں دماغ کے اوپر، کیونکہ پہلے سے دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، نیت ہی دینے کی ہے، دینے کی نیت سے رکھے تھے، لہذا وہ للہ کے پیسے دے دیے مسجد والوں کو۔ کوئی مدرسے والا آ گیا تو اسے پوچھتے ہیں آپ کے پاس زکوٰۃ کا مد ہے؟
آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ بولے ہاں صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ڈبے میں سے زکوٰۃ کے پیسے نکالے دے دیے۔ اگر کوئی سائل آ گیا، سوال کرنے والا آ گیا، تو اسے صدقے کے ڈبے میں سے نکالا، 2 ریال 2 ڈالر جو بھی وہاں کی کرنسی ہے اسے دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے مزاج مسلمانوں کا۔ لہذا ہم کو کم سے کم ہمارے گھروں کے اندر ایک ڈبہ تو رکھیے صدقے کا کہ ہم صدقہ کریں۔ اب ہماری حالت یہ رہتی ہے، مسجد کا ڈبہ سامنے آیا، اٹھ کے تلاش کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، کیا ہے؟ سکہ ملے تو ڈالوں گا، نوٹ ہٹانا، سکہ ڈھونڈنا، ہاتھ میں آنا، پھر ڈالنا۔ میرے عزیز بھائیوں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقہ ہی غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہی چیز کا فقدان ہے، کمی ہے ہمارے پاس کہ ہم صدقہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مزاج بنائیے، اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھیے، کاروبار کو جاتے ہوئے جاتے جاتے جو ڈالنا چاہے، 54 58 1 روپیہ جو ڈالنا چاہو، صدقے کی نیت سے اس ڈبے میں ڈال کے جائیے، اور گھر والوں کو بولیے کوئی ضرورت مند آئے تو اس ڈبے میں سے دے دو بھائی، اس ڈبے میں سے دے دو۔ اگر آپ کاروباری ہیں، تاجر ہیں، اپنی دکان پر ایک ڈبہ رکھیے، اس ڈبے میں کچھ ڈالیے صدقے کی نیت سے، تاکہ دن بھر کی غلطیوں کی وجہ سے ہم خدا کے غضب کو جو بھڑکاتے ہیں اپنی نافرمانیوں کے ذریعے، اللہ کے قائم کردہ حدود کو توڑ کر جو ہم اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، اس کے لیے صدقے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب پچھلے 6 مہینے سے ہر آدمی ایک خوف کے ماحول میں جی رہا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہوگا، کب کیا ہوگا، کب کیا ہوگا، لیکن اس کا کوئی توڑ ہے؟ احتیاط ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بھائی صدقہ کرتے رہو، اور صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی بڑی بڑی موٹی موٹی رقم ہی آپ خرچ کریں، اس کا نام صدقہ ہے، نہیں، 1 روپیہ بھی آپ دیں گے وہ صدقہ ہے۔ انسان دیکھتا ہے کیا دیا، اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ آپ کی حیثیت، آپ کی گنجائش آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے سنایا ہے یہاں پر، کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر عرض کیا کہ حضرت بچہ بیمار ہے، حکیم نے دوا دی ہے اور اس دوا کو شہد میں کھلانے کے لیے کہا ہے، میرے گھر میں شہد بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجیے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ اندر شہد کا گھڑا رکھا ہوا ہے، لا کر اس خاتون کو دے دو۔ تو وہ نوکر گیا، شہد لایا اور اس خاتون کو دے دیا، وہ لے کر چلی گئی۔ اکثر مالداروں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اکثر بڑے لوگوں کے ساتھ چھوٹے دل والے رہتے ہیں، مالداروں کے ساتھ چھوٹے دل والے رہتے ہیں۔ اگر مالدار کسی کو دیتا ہے تو ان کے سینے پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں، ارے اتنا کہیں کو دیا، ارے تیرے باپ کا تھوڑا ہی دیا، انہیں اپنا دیا ہے، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ لیکن پیٹ میں درد اس کے ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ نوکر جو غلام تھا اس کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے، ارے صاحب کٹورا لے کے آئی تھی، نو پورا گھڑا دے دیے، مگر مرتا کیا نہ کرتا، نوکر تھا، لا کے دینا ہی تھا، دے دیا۔
لیکن اس سے رہا نہیں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھ لیا، بولے حضرت وہ تو دوا کے لیے تھوڑا شہد مانگنے آئی تھی، آپ پورا گھڑا دے دیے اس کو. اور انداز اس کا ایسا تھا بولنے کا کہ اگر پھر کوئی آ کے مانگے تو کیا دیتے، وہ آخری گھڑا تھا، ساتھ میں اپنا ڈیفنس بھی کر رہا ہے. تو اس نے حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ تو صرف ایک کٹورا بھر شہد چاہتی تھی، آپ ایک گھڑا بھر دے دیے اس کو. تو حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے. حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بابا، اس نے اس کو جتنی ضرورت تھی اتنے کا اس نے سوال کیا ہے. اس کی ضرورت ایک کٹورا بھر شہد کی تھی، اس نے اپنی ضرورت کے بقدر سوال کیا ہے اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے دیا ہے. وہ اس کی ضرورت تھی جو اس نے مانگا تھا، یہ میری حیثیت ہے جو میں نے اسے عطا کی ہے. لہذا صدقہ کرتے ہوئے آپ سوچئے، کیا میری اتنی ہی حیثیت ہے، میری جان کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ میں 1 روپیہ اپنی جان بچانے کے لیے دے رہا ہوں؟ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے میں 5 روپے دے رہا ہوں، کیا میرے بچے کی جان کی قیمت یہی ہے؟ کیا میرے بچے کی جان کی قیمت یہی ہے؟ مدراس کے علاقے میں ایک نوجوان رہتے ہیں، بہت صالح نوجوان ہے، بہت صالح، بہت نیک. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا واقعہ مجھے بتایا کہ وہ لفٹ کا کام کرتے ہیں. ایک بڑے آدمی کے گھر میں لفٹ جام ہو گئی اور اس میں ان کا اکلوتا بیٹا پھنس گیا. ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس میں پھنس گیا. جس آدمی کو وہ بلانا چاہتے تھے اس وقت وہ اویلیبل نہیں تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہو گئے. بہرحال کسی کے ذریعے سے ان تک رابطہ ہوا. رابطہ ہونے کے بعد یہ ان کے گھر پہنچے، لفٹ درست کی، بچہ صحیح سلامت نیچے آ گیا. تو انہوں نے خوشی کی مارے ایک بریف کیس لا کر ان کے سامنے رکھا اور اسے کھولا. اس میں سارے نوٹ بھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے جتنے چاہے اٹھا لو، تم جتنے اٹھانے نہ چاہو اٹھا لو، کوئی ممانعت نہیں، کوئی روک نہیں. تو اس صالح نوجوان نے کہا کہ یہ آپ کس خوشی میں مجھے دے رہے ہیں؟ کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بچے کی جان بچ گئی، اس لیے میں دے رہا ہوں. تو اس نوجوان نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے بچے کی جان کی قیمت اتنی ہی ہے؟ تم یہ جو مجھے دے رہے ہو، کیا تمہارے بچے کی جان کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس خوشی میں تم دے رہے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک کر کہا، کیا تم اور چاہتے ہو؟ اتنے کافی نہیں ہے تمہیں اور چاہیے تو بتائیے، میں اور دینے تیار ہوں. اس نوجوان نے اس سے کہا کہ نہ یہ چاہیے نہ اور چاہیے، اسے آپ رکھ لیجئے، بس مجھے دعا دے دیجئے، میں جا رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، جب جان پر بناتی ہے تو ہم سب کچھ دینے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں ہم لوگ پہلے سے احتیاط نہیں کرتے؟ پہلے سے احتیاطی تدبیریں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میرے بھائی، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے صدقے کا مزاج بناؤ. اپنے گھر میں ڈبہ رکھو، روپیہ، 2 روپیے، 5 روپیے، 10 روپیے، 100 روپیے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی گنجائش ہے، اس ڈبے میں ڈالو. اپنی دکان پر ایک ڈبہ رکھو. ہمارے تاجر رکھتے ہیں پیر اور جمعرات کو، پروفیشنل فقیر آتے ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں. یہ تو فقیر تھوڑے ہی ہے، یہ ان کا پروفیشنل کام ہے. یہ ضرورت مند تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہیں. ان میں تو اکثریت کا پروفیشنل ہوتا ہے. ان کو تو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ ان کی حیثیت ہی نہیں معلوم ہم کو کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کہ مالدار ہے، غریب ہے، بلکہ وہ پروفیشنل فقیر ہے. مانگنا ان کا پیشہ ہے.
2-4 منٹ بڑھ جائیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جس وقت میں سوریا پیٹ کے مدرسے میں پڑھتا تھا، 14-15 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہاں پر اطراف کے جو دیہات ہوتے تھے، ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک بچے کو پکڑ کے عید کی نماز پڑھانے بھیجتے تھے. جاؤ تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ. شاید 15-20 سال تک ہم نے کبھی عید کی نماز اپنے وطن میں نہیں پڑھی. موقع ہی نہیں ملتا تھا. ہمارے استاد چھوڑتے نہیں تھے، بولتے تھے تمہارا یہاں عید کی نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، ورنہ لوگوں کی عید کی نماز نہیں ہوگی، جاؤ. تو اس طرح مولانا ہم کو پکڑ پکڑ کے بھیجتے تھے. ایک ایک گاڑی پہ 3-3 آدمی سوار ہو کے لوگوں سے مانگ کے. میں آپ کو 80-82 کی بات بتا رہا ہوں. نہ گاڑیاں اتنے تھے، لوگوں سے مانگ کے مولانا دیتے تھے. ایک ایک گاڑی پہ تینوں جاتے تھے. ایک گاؤں میں ایک کو چھوڑو، دوسرے گاؤں میں دوسرے کو چھوڑو، تیسرے گاؤں میں ایک تیسرے کو چھوڑو. تو میرے حصے میں جو گاؤں آتا تھا، اس گاؤں میں لگ بھگ 150 سے 200 مسلمانوں کے گھر تھے. اکثر آپ نے چوراہوں پہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایک اودان لے کر، پنکھا لے کر گاڑیوں پہ دھواں دے لیتے پھرتے ہیں. اس گاؤں میں سارے وہ لوگ رہتے تھے، پروفیشنل فقیر. 2 ایکڑ زمین کے مالک، 5 ایکڑ زمین کے مالک، 10 ایکڑ زمین کے مالک. وہ لوگ بولتے تھے کہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑتے. سال میں 1 مرتبہ وہ لوگ برابر جاتے تھے، چاہے وہ 1 ایکڑ زمین کا مالک ہو یا 10 ایکڑ زمین کا مالک ہو. وہ بولتے تھے کہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑتے، ہمارے باپ دادا سے منگو ہے ہم لوگ. اب مطلب وہی ہے نا صاحب کہ ہم باپ دادا کے زمانے سے منگو ہے. جبھی بھی منگتے تھے جب ضرورت مند تھے، اب مالدار ہو گئے تب بھی منگتے ہیں. تو اس گاؤں میں برسوں میں نے نماز پڑھایا عید کی. تو وہاں کے لوگوں کا یہ پیشہ تھا. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں. تو ان کو نہ صدقہ واجبہ دینا چاہیے، نہ ہی ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے. ان کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ان کو تو صرف صدقہ خیرات ₹1-2 دینا چاہیے. کیونکہ آپ جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں خواتین، آپ ان سے کہیے کہ میرے گھر میں کام ہے، چلیے کریے، وہ تیار نہیں ہوتے. وہ بولتے ہیں ہاں اس سے کیا ملتا میرے کو، منگ کھائے تو زیادہ ملتا میرے کو. تو اس لیے میرے بھائیوں، صدقے کا مزاج بناؤ، صدقے کا مزاج بناؤ. انشاءاللہ ہمارے گھرانے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، ہمارے کاروبار مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے بچے بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اب سفر کا چاند نظر آ گیا. اب سفر کا چاند نظر آتے ہی لوگ بولتے یہ مہینہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہٰذا انڈے دے کے اپنی منحوسیت ختم کرو. اب سرانے رات میں انڈے، چاول، پتہ نہیں کیا کیا رکھتے. اللہ کا کرم ہے آج تک ہمارے ماں باپ کی تربیت، ہمارے اساتذہ کی تربیت کا صدقہ ہم اس سے محفوظ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا رکھتے ہیں، لیکن سننے میں آتا ہے چاول رکھتے ہیں، انڈے رکھتے ہیں. انڈے رکھ لو یا پولٹری فارم رکھ لو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ سب نانی دادی کا پیدا کردہ طریقہ ہے، یہ توہمات ہے، یہ جاہلیت کے طریقے ہیں. کب تک ہم سنت کو چھوڑ کر دین کے بتائے ہوئے، اسلام کے بتائے ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر دادا نانا کا قائم کردہ جہالت کا طریقہ، نانی دادی کے طریقوں پر چلتے رہیں گے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 11 سفر کو لوگ مانگنے نکلتے ہیں، تیرا تیجی کرو، تیرا تیجی کرو، تیری ایسی تیسی کرنا. ہم کو تیرا تیجی نہیں کرنا ہے. تیرا تیجی سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے آنے والے کی ایسی تیسی کرنا ہے. میرے بھائیوں، بچو ان توہمات سے. ہمارے گھروں میں اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، حضور کی کتابیں حدیثیں موجود ہے کتابوں کی شکل میں. لہٰذا جو طریقہ اسلامی ہے اس طریقے کو اپناؤ، یہ پرانے طریقوں کو چھوڑو. یہ دین نہیں ہے. ناواقفیت کی وجہ سے لوگوں نے ایک طریقہ رائج کر دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.